وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا میڈیا سکینڈل ہے اور ہمیں اس سکینڈل میں سے ایک اپرچونٹی تلاش کرنی چاہیے. اور ہم سب جس طرح کے جو مظہر عباس صاحب ہیں پی ایف یو جے کے سابق سیکرٹری جنرل، انہوں نے پی ایف یو جے کو خط لکھا ہے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں، تو ہم اپنے آپ کو سارے پیش کرتے ہیں احتساب کے لیے. جس نے بھی کسی بھی اپنا بزنس ٹائکون سے ناجائز طریقے سے کوئی پلاٹ لیا ہے، بیریا ٹاؤن سے رقم لی ہے، اس کا احتساب ہونا چاہیے اور لیکن ثبوت سامنے لے کے آئیں. خواجہ صاحب، کل ملک ریاض صاحب نے آپ کا بھی نام لیا، چودھری نثار صاحب کا بھی نام لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے، میں سیالکوٹ میں سکول بنا رہا ہوں اور یہ میری مخالفت کرتے ہیں. آپ کی کیا ذاتی لڑائی ہے ملک ریاض سے؟ میں ملک ریاض صاحب سے ساری زندگی میں ایک یا دو دفعہ ملا ہوں، وہ بھی 1997 میں. میرے شہر سے ان کا تعلق ہے، سیالکوٹ سے تعلق ہے. ایک اینٹ بھی اس شہر میں انہوں نے نہیں لگائی. پتہ نہیں کبھی گئے بھی ہیں کہ نہیں وہاں پہ. میں نے 1996 سے ان کی مخالفت کر رہا ہوں. یہ بات درست ہے. جب منصور الحق کے وقت جو ہے، منصور الحق صاحب بھی سیالکوٹ کے تھے، اس کے وقت انہوں نے بیریا کے نام پہ جو ہے یہ سارا سلسلہ شروع کیا تھا. اور اس کے بعد ان کے سفارشی موجودہ چیئرمین نیب جو ہے، انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے فون پہ کہا کہ ان کے خلاف جو ہے نظر پنجابی میں جس طرح کہتا ہے کہ ہاتھ تھولا رکھو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص ملک ریاض صاحب جیسا شخص جس کا یہ گھنونا کردار سامنے آ رہا ہے، مجھے اپنا دشمن قرار دے تو میرے لیے فخر کی بات ہے. اگر کوئی شریف آدمی مجھے دشمن قرار دے تو میرے لیے وہ فخر کی بات نہیں ہونی چاہیے، شرم کی بات ہونی چاہیے. لیکن اگر ملک ریاض صاحب جیسا شخص جو آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے اور جو پچھلے 3 دن سے سپریم کورٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں، جس قسم کا گھنونا کردار جو ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ جو ہے میر صاحب ستار العیوب ہے. لوگوں کے عیبوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پردہ ڈالتا ہے. انہوں نے باقاعدہ ایک سکیم کے تحت جو ہے، ایک خود تو کہتے ہیں نا مجھے سکرو کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا، لیکن جو اسکیم کے تحت جو ہے نا انہوں نے جو ہے یہ سارا تانے بانے بنے پچھلے 3 سال. آج جو ججمنٹ دیا ہے، دو ججز نے جو ججمنٹ دیا ہے، وہ ججمنٹ بھی پاکستانی عوام کو پڑھنی چاہیے. وہ ایک تاریخی ڈاکومنٹ ہے، وہ تاریخی ڈاکومنٹ ہے ہمارا. اور میں یہاں پہ میر صاحب جسٹ گیو می، میڈیا کا یہ حال ہے کہ میری ڈیول نیشنلٹی کا مسئلہ آیا، 3 دن میڈیا نے اس کو اچھالا. کل اس وکیل نے جس نے مسئلہ وہ میرا اٹھایا تھا، اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے اور عدالت نے میرا نام جو ہے خارج کیا کہ میرے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے. کسی اخبار نے کسی کونے میں بھی یہ خبر نہیں دی. نہیں چھاپی ہے. نہیں چھٹو نا، جنگ نے چھاپی ہے. میر صاحب نا میر صاحب نا، یہ دیکھیں میری نیوز اور جنگ نے چھاپی ہے. اگر نیوز میں مجھے پتا کہاں چھاپی ہے یار، میں میر صاحب جان دو نہ کرو. میر صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی ادارہ جو ہے جو اس سارے مسئلے میں جو لوگ ملوث ہوئے ہیں، میں نے پہلے کہا ہے، وہ لوگ جو انصاف دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک لمحہ انصاف کا جو ہے 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور وہ ایک لمحے نہیں، کئی لمحے جو ہیں اس انصاف کے دے رہے ہیں اس قوم کو. لیکن میں جو بات کرنے لگا ہوں، میڈیا کی آپ نے بات کی ہے کہ سر یہ میڈیا جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اس میں ہمام میں ننگا ہے. میڈیا کے اوپر بھی کوئی کپڑے نہیں ہیں ان کے تن کے اوپر. ٹیکس یہ نہیں پے کرتے، بینکوں کے ڈیفالٹر یہ ہیں میڈیا والے. وہ ملک ریاض نے جو اشتہار چھاپا ہے یا کیا چھاپا ہے، 3 دن 4 دن ہو گئے ہیں، بیریا کے اشتہاروں کا فلڈ آیا ہوا ہے ٹی وی کے اوپر اور اخباروں کے اوپر. کیا لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ جب سیاستدانوں کا 50 روپے تنخواہ بڑھتی ہے تو ہمارے جہاں پہ یا کپڑے ان کیمروں کے سامنے اتارے جاتے ہیں. آپ لوگ جو ہے جس طرح جو بیہیویئر جو ہے میڈیا کا سامنے آیا ہے پچھلے 4 دن میں 5 دن میں، جس طرح میڈیا ننگا ہوا ہے، تو کیا آپ لوگوں کا بنتا نہیں ہے؟ تو ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کو کہ ثبوت لے کے آئے ہمارے خلاف. اگر کسی اینکر نے، صحافی نے ملک ریاض سے فراڈ لیا ہے، لعنت ہے اس پر. میں بھی لعنت بیتا ہوں. ہاں، توبہ استغفار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میں کوئی پارسا آدمی نہیں ہوں، میں گناہگار آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں لیکن ثبوت سے بات کریں نا آپ. لیکن میری بات سن، میں ثبوت پہ بات آپ کریں نا ایکسپوز جو ہے.
آپ کریں. اچھا چھوٹی سی بات ہوتی ہے کسی نیشنل اسمبلی کے ممبر کی یا کسی سیاستدان کی, اس کا ریکارڈ پیچھے گانے چلاتے ہیں, پیچھے گانے چلاتے ہیں نا, چلاؤ نا ان گانے, پھر نہیں گانے نہیں چلاتے, ان گانے تو نہیں چلا سکتے, جو سارا دن انڈین گانے پیچھے اچھا جی, لیکن میں اپنے ویورز کے ساتھ بات کروں گا. خواجہ صاحب نے صحیح کہا ہے. تو ایک ایسے صاحب جو کہ اس میڈیا گیٹ سکینڈل میں بھی ملوث ہیں, انہوں نے مشرف دور میں چیف جسٹس افتخار احمد چودھری صاحب کی شان میں گستاخیاں کی, اور اس کے بعد انعام کے طور پہ وہ وزیر بنائے گئے مشرف حکومت میں. جو انہوں نے باتیں کی چیف جسٹس صاحب کے خلاف, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتی ہیں. ایڈٹ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں کردار میڈیا کی ایک کالی بھیڑ کا. افتخار چودھری کرمنل ہے. افتخار چودھری کے پرچے کٹے ان پہ, بالکل پرچے کٹے ہیں. افتخار چودھری پہ کٹا, افتخار چودھری پہ نہیں کٹا, مراد حسن پہ کٹا, نہیں ان پہ نہیں کٹا, نکے پہ کٹا, علی احمد کور نہیں ان پہ نہیں کٹا. پرچہ کیوں نہیں کاٹا؟ سنیں, ڈرتے ہیں آپ ان سے, سنیں جن پہ ڈر لگتا ہے ان سے. میں اگر ڈر رہا ہوں تو آپ سے ڈرتے ہیں, ان کا نام لے رہا ہوں, میں لے رہا ہوں نام. آپ نے کیا, آپ تو میری وجہ سے لے رہے ہیں, میں آپ کو شہ دے رہا ہوں. آپ نے لوگوں کو بتایا کہ کتنے برگر افتخار چودھری نے ایئرپورٹ لاؤنج میں کھائے, سب چینل پہ چلے ہیں. 4.5 برگر, یعنی مجھے ایئرپورٹ والوں نے بتایا کہ 4.5 برگر انہوں نے کھائے, انہوں نے 11 کپ کافی کے پیے وہاں پہ, انہوں نے بسکٹ کھائے. کیا افتخار چودھری نے آئین کو سبورٹ نہیں کیا؟ Is he not punishable by death? Well, I'm not going to go that far. افتخار چودھری مجرم ہے. ایک منٹ, آپ سمجھتے ہیں افتخار چودھری؟ بالکل بالکل بالکل. آپ سمجھتے ہیں مجرم ہے؟ بالکل. تو کیوں نہیں پرچہ ہوا؟ یو آر دا ہوم منسٹر. سن تو لیں. Were you scared of anybody? تو سن تو لیں میری بات. میں نہیں سنوں گا, مجھے بات بند کریں اس کو, چاہے مجھے پرچہ. میں مجھے بتا رہا ہوں نا آپ کو. تو سندھ کے جو بار ایسوسی ایشن کے لوگ ہیں, جو ہم سمجھتے تھے اس وقت, جو ریسپانسبل ہیں ان ساری چیزوں کے. جی یہ ہم نے صرف اس لیے دکھایا, خواجہ صاحب دیکھیں ایکسپوز کر دیا نا. اب یہ جوڈیشری کا فرض تھا, جوڈیشری کا فرض تھا کہ اگر کوئی شخص ایسی باتیں کر رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لے. صاحب ایک منٹ, آپ نے کہا ہے نا کہ یہ جوڈیشری جو ہے وہ اپنی ذات کے معاملات اس طرح نہیں لیتی, وہ انصاف کی اور ملک میں رول آف لا کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہے, اپنی ذاتی جنگیں نہیں لڑ رہی ہوتی. ٹھیک ہے, اگر اپنی ذاتی جنگیں افتخار چودھری لڑ رہا ہوتا تو اپنے بیٹے کو کٹہرے میں نہ لے کے آتا, وہ اس معاملے کو حشب کر لیتا, وہ اس سوداگر کے ساتھ جس کا نام ملک ریاض ہے سودا کر لیتا. یہاں پہ اٹارنی جنرل کے متعلق میں ایک بات آپ بھول گئے ہیں کرنی, جنہوں قائرہ صاحب کو آپ نے نہیں بتائی. یہ اٹارنی جنرل وہ ہیں جو سوئٹزرلینڈ گئے تھے, جنہوں نے آصف زرداری صاحب کو کیس پرسو کیا تھا. بی بی کو جو بھی وہ معمولی سی سزا جو ہوئی تھی وہ انہوں نے کروائی تھی عرفان قادر صاحب نے. یہ پیپلز پارٹی کا وتیرہ بن گیا ہے کہ تمام وہ لوگ جو مشرف کے ساتھ تھے, میں اس اپنے بھائی کی بات نہیں کر رہا, یہ لوگ وفادار ہیں, یہ دہائیوں کے وفادار ہیں, ان کی وفاداریاں کئی دہائیوں پہ محیط ہیں, لیکن جو لوگ سوداگر ہیں سیاست میں وہ یہ بھی خریدتے ہیں ان لوگوں. بالکل, آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں بھی وہ, آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں بھی وہ سوداگر 85 کروڑ روپیہ انویسٹ کرتے ہیں. ذرا مالک صاحب, ہمیں ہارے اسٹیل مل کے اوپر کے کیس میں بھی ان پہ الزام تھا کہ جی ان کے تھرو پیسے دیے گئے کچھ وکلا کو اور سب کچھ اور یہ وہی آدمی ہیں جن کے اوپر جب ان کی اپنی ذاتی رنجش ہے بہت زیادہ جسٹس صاحب سے, چیف جسٹس سے, کیونکہ جب یہ پیچھے جج تو چلے چھوڑیں, وہ تو اور بھی تھے. جب ان کی ٹرم ختم ہوئی تھی پروسیکیوٹر جنرل کی نیب کی, تو یہ اس پہ کنٹینیو کرنا چاہتے تھے جو اس کے اپنے رول سے پروسیجر کے خلاف تھا. وہ بھی جو ان کی ٹرمینیشن ہوئی تھی وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ ہوئی تھی. تو یہاں ہر کوئی اپنا ذاتی جو ہے نا ایجنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں میڈیا پہ بڑی بات ہو رہی ہے اس طرح کی بات, یہ کہ آپ شرم سی آتی ہے کہ آپ کو کہتے ہیں آپ جب میڈیا میں تو کوئی لائن ڈرا نہیں کرتا, جسے ہم نے کہا سارے تو سی این جے گئے ہو سارے. یہ انفارمیشن منسٹر بھی بیٹھے ہوئے, میں تو چاہتا ہوں کہ آج یہ کمٹ کریں کہ یار جو کا ڈسکریشنری فنڈ ہے, سیکرٹ فنڈ جو ہے, خدا کا واسطہ ہمیں بتائیں پہلے تو ہے کیوں. اور ٹھیک ہے کچھ 4-5 لوگ ایسے ہوں گے, 10 ہوں گے جن کی انہوں نے پس پردہ مدد کی ہوگی, بہت مستحق ہوں گے, ان کو بھی آپ چاہے ان کے نام نہ لیں, لیکن اس کے علاوہ جو اچھے ہماری طرح کھاتے پیتے ہٹے کٹے بیٹھے ہوئے ان کو جو انہوں نے پیسے دے رہے ہیں یا دیے, خدا کا واسطہ یہ سامنے نکالیں. یہ جو بھی گند ہے ایک باری سامنے ہو. یہ تو نہیں کہ جس کی ویڈیو نکل آئی وہ پھنس گیا, جس کی ویڈیو نہیں ہے تو وہ جو مرضی کرتا رہے. ایک تو یہ ہڈن فنڈز بند ہونے چاہیے اس ملک میں, خاص طور پہ منسٹری آف انفارمیشن کے. کیوں؟ بالکل. اور بیریا ٹاؤن سے پلاٹ لینے والے, نقد لینے والے تمام اینکر اور ایک چیز بڑی ضروری ہے, دیکھیں ایک چیز بڑی ضروری ہے, بیری صاحب ایک بات ہونے والا ہے پلیز, ایک بیریا ٹاؤن سے مجھے چھوٹی سی بات کرنی ہے عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ عمران خان صاحب یہ بتا دیں کہ آپ یہ بتا دیں, کچھ سجیسٹ کر دیں ماڈس امپریٹی, کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ
اس وقت الیکشن بھی آنے والا ہے. الیکشن سے پہلے پہلے پاکستان کے سیاستدانوں اور جو فوجی جرنیل ہیں، وکلا ہیں اور بیوروکریٹس ہیں اور میڈیا کے لوگ اور اسپیشلی اینکرز اور ٹی وی چینلز اور اخبارات کے مالکان، ان کا احتساب 2-3 مہینے میں کیسے کیا جائے؟ حامد، ایسے تو کوئی احتساب نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو ادارے چاہیے، آپ کو آزاد. اگر آپ کا نیب ایک ایک کریڈیبل انسان ایسا ہو، آزاد آدمی ہو، اور وہی پھر چیک کر سکتا ہے کہ کسی قسم کے کیسز گورنمنٹ میں ہو. جب تک آپ کا نیب آزاد نہیں ہے، اور اب یہ جو موجودہ نیب کے چیئرمین ہیں، یہ شاید ان کی بڑی کلوز لنکس ہیں ملک ریاض کے ساتھ، تو جب ایک کریڈیبلٹی آپ کی نہیں ہے، احتساب نہیں ہو سکتا. احتساب تو ہوتا تب ہے جب وہ کسی میں امتیاز نہ کرے. وہ تب ہوگا جب وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو. لیکن اس چھوٹے وقت میں اگر ملک ریاض اس ملک میں کوئی احسان ہمارے پہ کر جائے نا، تو ایک ملک ریاض کام کر جائے کہ سارے ان لوگوں کا نام بتا دے جس کو اس کے نے رشوت دی. لیکن ثبوت کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ نہیں، وہ دے دے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نہیں، وہ ثبوت تو اس نے رکھے ہوئے ہیں. یہ جو اس نے چیف جسٹس کے بیٹے کے اوپر ساری کاروائی کی ہے، انہوں نے باقاعدہ ٹیپ کیا ہوا ہے، ان کے پاس رسیدیں ہیں. یہ جو ساری کہتے ہیں، تو اس کا مطلب رسیدیں خان صاحب میں آپ کو بتا دوں، رسیدیں صرف 1.5-2 کروڑ روپے کی ہیں. باقی کہتے ہیں جی 32 کروڑ ہم نے کیش دیا ہے. تو کوئی اتنی کریڈیبل دستاویزات بھی نہیں ہے یہ. لیکن میر صاحب بات یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کانا کہتے ہیں نا، یہ آپریٹ کرتا ہے لوگوں کو کانا کر کے. اب اس نے کانا کیا ہوا ہے بڑے لوگوں کو. ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کی شکلیں سامنے آ جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. خان صاحب ویری ڈیو جی، ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. تھوڑی سی 2-3 باتیں چھوٹی آپ تو نہیں کانے ہوئے. نہیں سر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی جینون سیاسی پروسیس سے گزر کے آئے ہیں. ہم نہ کانا کرنے والے ہیں نہ کانا ہونے والے ہیں. ہم ایک سیاسی عمل کا حصہ ہیں. جن کا کریکٹر ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. ایک تو گزارش میر صاحب، 2 باتیں بہت چھوٹی ضروری کرنی ہیں. آپ ابھی جو ثبوت مانگ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ میڈیا کے بارے میں جن لوگوں کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ لے کے آئیں اور ثبوت کے ساتھ بات کریں. یہی بات میں نے آپ کے پروگرام کے آغاز میں کہی. بالکل صحیح کہ جو لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہے، ان کو ثبوت لانے چاہیے. آپ کو اس بات میں بھی اتنے زور سے کہنا چاہیے کہ ثبوت کے بغیر بات مت کریں. تو ثبوت تو دے دیا نا. میں نے گزارش کی، میں نے اس پہ اسی میں بات کرنے لگا. میں دوسری گزارش یہ ہے، وہ جو ثبوت آپ نے مجھے دکھایا ہے، ابھی آپ نے جو کلپ دکھایا ہے، یہ آپ کا میں پھر کہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ میڈیا کے لوگ بیٹھ کے اس پہ کمنٹ کریں. ہمارے لیے وہ بھی اینکر ہیں، آپ بھی اینکر ہیں. آپ کے پرسنل پوائنٹ سکورنگ آپ اپنی جگہ کریں. وہ آپ پہ الرج کر رہے ہیں، آپ ان پہ کر رہے ہیں. I'm sorry, we are not the party. ہمیں عبدالقادر گیلانی تو کچھ جرنلسٹ میں اسی پہ کرنے لگا. عبدالقادر گیلانی تو کوئی جرنلسٹ نہیں ہے. کیوں ہو رہا ہے میر صاحب؟ میں بات کرنے لگا. پیار سے آپ سے بات کر سر. میں چھوٹی سی گزارش سن لیں. سر گزارش ہے، آپ کے اس پروگرام میں بیٹھ کے ابھی خواجہ صاحب نے آپ کو کہا کہ مجھے ایک بات مجھے کرنی ہے، وہ ضروری مجھے ٹائم دے. ہم آپ کے پروگرام میں بہت دفعہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے سوال کر رہے ہوتے ہیں. ہم فون کر کے اپنے دوستوں سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری جماعتوں کے پاس، خواجہ صاحب کی جماعت کے پاس بھی یہ سسٹم ہے، ایم کیو ایم کے پاس بھی ہے کہ ان کے لوگ پیچھے بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہیں اور اگر فوری طور پر ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو پیچھے سے بیٹھ کے ان کو فیڈ بھی کرتے ہیں. اگر کسی شخص نے whosoever he is، اگر اس نے کوئی باتیں کی ہیں تو اس کی سازش کہاں سے آ گئی؟ یہ تو روز آپ کا وتیرہ ہے یار آپ کے اس پروگرام میں. بلکہ میں سمجھتا ہوں، مجھے کہنے دیجئے، میں ناراض نہ ہوئیے اس بات پہ کہ یہ معاملہ تو اعتماد کی بنیاد پہ ہے. ہم بہت ساری کھچ مار جاتے ہیں بعض وقت بیٹھے ہوئے آپ کے شوز کے اندر، اور آپ اگر وہی چیزیں ریکارڈ کر کے، میں آپ کو ختم کر رہا ہوں، اگر آپ میری وہی چیزیں ریکارڈ کر کے ساری قوم کے سامنے دکھا رہے ہوں گے تو وہ تو میرے لائٹر سائڈ کی گفتگو ہے. اور جہاں تک خواجہ صاحب میری جماعت کا تعلق ہے، وہ شخص میرا اٹارنی جنرل ہے. مجھے آج کی اس سے غرض ہے. آپ کا جو مشرف کا لا منسٹر تھا، جو سارے اسکینڈل کا حصہ تھا، جو چیف جسٹس کو اس معاملے تک پہنچانے والا، ان کے خلاف ریفرنسز دائر کرنے والا، وہ آج آپ کی جماعت کا وکیل ہے. چھوٹی سی بات کریں. اور پنجاب کی اور پنجاب کی آپ کی پوری حکومت مشرف کے ساتھیوں کی وجہ سے کھڑی ہے، ورنہ گر پڑتی ہے. میر صاحب، میں ایک بات جو ہے جلدی ناظرین کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بیریا کے پاس، ملک ریاض کے پاس اتنے پلاٹ نہیں ہے جتنے وہ پلاٹ بیچ چکا ہے. یہ سکینڈل جو سامنے آنے والا ہے، جس کے لیے اس نے یہ ساری گرد اڑائی ہے، یہ آپ کا کوآپریٹو سے بڑا سکینڈل ہوگا. 4 سال سے اس کی بیلنس شیٹ پبلش نہیں ہوئی. اس کی بیلنس شیٹ پبلش ہونی چاہیے، اس کا پورا آڈٹ ہونا چاہیے، اس کا ٹیکس آڈٹ بھی ہونا چاہیے اور فائنینشیل آڈٹ بھی ہونا چاہیے. اگر آپ لاکھوں
غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کو بچانا چاہتے ہیں اس آدمی کے چنگل سے، یہ آرڈر جو ہے ایس سی سی پی کرے، منسٹری آف فائنانس کریں یا ایف بی آر کرے، اور اس کا آڈٹ ہونا چاہیے، نہیں تو لاکھوں لوگوں کے پیسے ڈوب جائیں گے ملک ریاض کے اس کاروبار میں۔ میں سب کو سپورٹ کرتا ہوں، میری صرف گزارش یہ ہے، صرف آڈٹ مانگ رہا ہوں، صرف آڈٹ مانگ رہا ہوں۔ یہ بات درست 4 ہے، سال سے بیلنس شیٹ نہیں پبلش ہوئی ان کی۔ پاکستان کا کوئی شخص جو ہے جو پبلک کا کام کر رہا ہے اس کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے، اس کے حسابات کی چیکنگ بھی ہونی چاہیے، اور آپ کے سیکرٹ فنڈ کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے، اور ہاں اور اس کو ہونا چاہیے، لیکن 5 ارب روپے کا سیکرٹ فنڈ ہے آپ کے پاس، 1 منٹ سر، 5 بلین دس روپیز، از ایبسولوٹلی رانگ۔ فائنانس میری پوری وزارت کا بجٹ وہ نہیں ہے یار، میرے پوری وزارت کا بجٹ وہ نہیں ہے، اور اگر میں اس پر بات کر دیتا ہوں، میری گزارش صرف یہ ہے کہ اگر کل میں ریاض ملک کا وکیل نہیں ہوں یار، میں ملا بھی نہیں ہوں، ریاض ملک کو اگر آپ کا کوئی کمیشن بنا کے اس کا سارا آڈٹ کرنے کے بعد انٹرنیشنل فرم سے آڈٹ کرا لے، اگر وہ جسٹیفائی ہو جائے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے، تو چودھری نثار صاحب جو اس کو کہتے ہیں میں نے اس کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، وہ کہاں جائیں؟ جی بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ، میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ صاحب آپ نے مجھ پہ سوال کیا ہے، میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ چند کروڑ روپیہ وہ ہوتا ہے جس میں بعض اوقات ہم اب دوستوں کو بلاتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، آپ کے کانفرنسز کرتے ہیں، جو بجٹ کا حصہ نہیں ہوتے، اس سے زیادہ یہ اربوں والا دور مشرف کا ہوگا، ڈکٹیٹرز کا ہوگا، آج کھلا پڑا ہے، اور میں آپ کو دکھانے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھانے کو تیار ہوں، بڑی مہربانی، میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، عمران خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم نے بڑی کمپریہنسو بحث کی ہے آج، اور آپ نے دیکھا کہ اس بحث کی وجہ سے ہم نے بہت سے جو اپنے اشتہارات تھے، ایڈز تھے، وہ بھی ڈراپ کیے اور پبلک کے انٹرسٹ میں کیے۔ اور آخر میں یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو بحریہ ٹاؤن کی وجہ سے ایک نیا سکینڈل سامنے آیا ہے ملک ریاض صاحب کی وجہ سے، جس کو کہ ہم میڈیا گیٹ سکینڈل کہہ رہے ہیں، ہم سارے تمام اینکرز اور جتنے بھی پی ایف یو جے کے عہدیدار ہیں اور بڑے کالم نگار ہیں، اخبارات اور ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پیش کریں کہ آئیے ہمارا احتساب کریں۔ ہم روزانہ لوگوں پہ سوال اٹھاتے ہیں، اب ہم پہ اگر کسی نے سوال اٹھا دیا ہے جھوٹا یا سچا ہے، لسٹ جھوٹی ہے یا سچی ہے، لیکن میں اس پہ بہت خوش ہوں، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، کوئی کمیشن بنا لیں، سپریم کورٹ انکوائری کر لے، کوئی ہائی کورٹ انکوائری کر لے، لیکن جس نے بھی بحریہ ٹاؤن سے یا کسی بھی بزنس ٹائکون سے یا کسی سیکرٹ ایجنسی سے پیسے لیے ہیں، پلاٹ لیے ہیں، وہ ایک کالی بھیڑ ہے، اس پہ لعنت۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔